الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، حج اور قربانی کے دن آ گئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہت سی یادگاریں ہیں ان کی حج اور قربانی کے ایام کے حوالے سے اور ان مناسک کے حوالے سے جو حج میں ادا کیے جاتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حج میں جو بیشتر ارکان ہیں وہ سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یادگار ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ بہت بڑا مقام اور مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ خلیل اللہ، اللہ کے خلیل کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کس طرح کی دوستی ہوتی ہے، کس قدر گہری دوستی ہوتی ہے اور وہ کیا مقام ہوتا ہے۔ تو خلیل ویسے ہی بندہ نہیں بن جاتا، یعنی جتنا بڑا مقام اور جتنا مرتبہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مرتبہ کوئی ہوتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی تکالیف انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی مقام اور مرتبہ بغیر محنت کے نہیں ملتا انسان کو۔ اب یہ بندے تک ہوتا ہے، بندے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کام میں کس حد تک چلا جاتا ہے، اور جو آدمی آخری حدوں کو چھو لیتا ہے اس کو درجات بھی آخری حدوں والے اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بہت مشکل کام ہے، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ لوگوں کو چن بھی لیتا ہے۔ کچھ ایسے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ پاک انتخاب بھی فرما لیتا ہے، اور ان پر بچپن سے ہی اللہ رب العالمین کے انعامات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم دیتے رہے۔ سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے انبیاء کا اور ان کی تبلیغ کا، وہ توحید بیان کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ جو ہے وہی حقیقی خالق اور مالک ہے اور وہی معبود ہے۔ یہی بنیادی کام ہے ہر نبی کا، توحید بیان کرنا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے ان کا بھی یہ
بنیادی طور پر توحید انہوں نے بھی بیان کرنی تھی جس طرح باقی انبیاء سارے بیان کرتے رہے، لیکن باقی انبیاء کی توحید بیان کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید بیان کرنا اس میں بہت فرق ہے۔ باقی تمام انبیاء نے توحید زبانی طور پر بیان کی تھی، جبکہ واحد ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے توحید عملی طور پر بیان کی تھی۔ اور وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ شروع سے ہی اللہ پاک کچھ لوگوں کو منتخب فرما لیتا ہے تو ان کے مزاج شروع سے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے آزر، وہ ماحول سارا شرک والا ماحول تھا، مشرکانہ ماحول، سارے لوگ مشرک ارد گرد، تو وہ ان کے چچا آزر جو تھے وہ بت بنا کے بیچا کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے یہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے ابراہیم، غرض میں یہ کر رہا ہوں نا کہ شروع سے ہی اللہ پاک منتخب فرما لیتے، ان کی عمر چھوٹی تھی، چچا ان کا جو تھا آزر وہ بت بنایا کرتا تھا، تو یہ چھوٹے تھے چونکہ عمر میں، تو ان کو وہ دے دیا کرتا تھا کہ جاؤ یہ بازار میں بت بیچ کے آؤ، تو یہ ریڑھی پہ یا کسی چیز پہ رکھ کے تو وہ بازار لے جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر میں، تو لے جاتے بازار، تو وہ آزر جو تھا جو بت بناتا تھا وہ بہت ماہر تھا بت تراشی میں، بہت اچھے بت بناتا تھا۔ ہر آدمی اپنے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے فن میں بہت ماہر ہوتے ہیں، تو وہ بھی بہت ماہر بت تراش تھا، بہت اچھے بت بناتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ بت بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے چھوٹی عمر میں، لیکن وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مزاج وہ اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جاتے تو تھے بت بیچنے کے لیے، اور بتوں کی تعریفیں بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے کیونکہ بیچنے جو ہوتے تھے، لیکن تعریف جو کر رہے ہوتے تھے بت کی وہ سارا بتوں پر طنز کر رہے ہوتے تھے، اور آواز ایسے لگاتے تھے کہ بہت خوبصورت بت آ گئے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے بت آ گئے ہیں، میرے چچا آزر نے بہت محنت کر کے ان کو بنایا ہے، بہت خوبصورت ہیں، بہت عمدہ بت ہیں، لیکن یہ بتاؤں ہے کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن ہیں بہت اعلیٰ بت ہیں، تو آ جاؤ آ کے خرید لو۔ اس طرح یہ آواز لگاتے تھے، ان کی خوبیاں بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے جاتے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ بھی کہہ دیتے ہے کسی کمی دے نہیں نے، پر ہے بڑے مزیدار۔ تو آزر ان کو یہ کہا بھی کرتے تھے کہ یہ تم کیسے کیا کرتے رہتے ہو، یہ تو ان کو برا بھلا کیوں ساتھ کہتے رہتے ہو۔ تو ان کو پتا تھا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کو تو پتا تھا نا کہ بت ہیں، وہ تو توحید کے قائل سب سے بڑے موحد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن چونکہ انداز ان کا دلچسپ ہوتا تھا تو بہت سے لوگ بت خرید لیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ان کا بچپن سے مزاج تھا۔ جب بڑے ہوئے تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ انہوں نے عملی طور پر توحید بیان کی ہے، جب بڑے ہوئے بتوں کو تو برا بلا شروع سے یہ بچپن سے ہی کہہ رہے تھے ہے کسی کمے دے نہیں پر چاہ کے نو، بڑے مزدار نے پر ہے کسی کمے دے نہیں چاہ کے نو، تو مزاج تو وہی تھا۔ جب بڑے ہو گئے عمر بڑی ہوئی ان کی تو مزاج تو وہی تھا موحدانہ، بتوں کے خلاف بھی بہت زیادہ تھے، بتوں کو برا بلا بھی کہتے رہتے تھے۔ تو لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا رہتا ہے، سنتے رہتے تھے اکثر، لوگوں کو پتا تھا یہ بات کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا رہتا ہے۔ بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ جو بہت بڑا ان کا بت خانہ تھا، بت کدہ جو تھا جس میں بہت زیادہ بت رکھے ہوئے تھے، اب وہ جو مشرک تھے، ہم تو ان کو بت کہتے ہیں جو بت خانے میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن جو مشرک تھے ان کے نزدیک تو وہ بت نہیں تھے نا، ان کے تو وہ خدا تھے سارے۔ جس طرح ہمارا نظریہ اپنے اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے، ان لوگوں کا نظریہ تو بتوں کے لیے وہی تھا سارا، وہی جذبات تھے سارے جو ہمارے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے بتوں کے لیے تھے۔ تو بہت زیادہ عزت تکریم کرتے تھے اپنے بتوں کی مشرک۔ بہرحال ایک دن ایسے ہوا، وہ توحید جو عملی ہے وہ میں اس کا بیان کر رہا ہوں
قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور بہت جگہ بیان کیا ہے، ایک جگہ نہیں بہت جگہ بیان کی ہے اور بڑے دلچسپ انداز میں بیان فرمایا، بلکہ ان کی آپس میں جو مکالمے ہوتے رہے تھے، باتیں ہوتی رہی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کافروں کی، وہ بھی اللہ پاک نے اسی طرح قرآن کریم میں پورے پورے مکالمے درج فرمائے ہیں۔ آتے جاتے تھے مشرک اپنے بت خانے میں، بت کدے میں عبادتیں کیا کرتے تھے اپنے بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کسی اور کی عبادت کی جائے، جس طرح ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو یہ مشرک بتوں کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ان کو موقع مل گیا، یہ پورا قرآن کریم میں پوری تفصیل موجود ہے، بہت زیادہ آیات ہیں اس کے حوالے سے، پورا ایک رکوع پورا تسلسل کے ساتھ چلتا ہے ان واقعات پر۔ تو بہرحال ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا غصہ نکالنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایسے تھا کہ وہاں ان کا مشرکوں کا کوئی میلہ لگا ہوا تھا کسی جگہ، تو سارے ادھر گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کو ایسے ہی موقع کی تلاش تھی۔ یہ ایک کلہاڑا یا بدان یا تھوڑا کوئی لے کے آئے اور آ کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اچھا، بہت سارے بت تھے، چھوٹے چھوٹے متعدد بت تھے۔ مشرکین ان کے الگ الگ خدا ہوا کرتے تھے نا، بارش کا خدا الگ ہے، روزی کا خدا الگ ہے، یعنی ہر چیز کا الگ الگ خدا ہوتا تھا ایک بت ان کا۔ تو بہت سارے بت تھے، کسی نے روزی دینی ہوتی تھی ان کو، یعنی ان کے خیال کے مطابق، کافروں کے خیال کے مطابق، کسی نے روزی دینی ہوتی تھی، کسی نے بارشیں برسانی ہوتی تھی، الگ الگ تھے، چھوٹے چھوٹے تھے بہت سارے، اور ایک بڑا تھا ان کا بت۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ چھوٹے بت جتنے بھی تھے ان کو اس انداز میں توڑا کہ کسی کی ناک اڑا دی، کسی کا کان ایک اڑا دیا، کسی کا ایک بازو توڑ ڈالا، اس طرح اعضاء ان کے توڑ دیے۔ سب جتنے بھی بت تھے وہاں پر سب کے ساتھ ایسا ہی کام کیا انہوں نے، سارے بتوں کو خراب کر دیا۔ اور جو بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا، سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے تو جو کلہاڑا یا وہ ہتھوڑا تھا وہ اس بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا اور واپس آ گئے۔ بعد میں جب وہ لوگ واپس آئے میلے سے، اپنے بت کدے میں جب گئے اور بتوں کی یہ حالت دیکھی کہ کسی کی ناک نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، عجیب حالت ہوئی ان کی۔ میں یہ کر رہا تھا کہ ان کو تو وہ خدا تھے نا، ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کسی نے یہ کر دیا ہے۔ چے میں گوئیاں ہوئیں، باتیں شروع ہوئیں کہ کس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اب باقی تو سارے مشرک تھے، کسی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا، سب کا خیال ایک ہی شخص کی طرف گیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو ان سب نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا، جس کسی نے بھی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، انہ لمن الظالمین، بہت بڑا ظالم ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے خدا ہیں، یہ کیا حال کر دی ہے، ان کا توڑ پھوڑ کے رکھ دیے۔ قالوا سمعنا فتن، تو وہ مشرک بولے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہوا ہے، یذکرہم، اکثر ہمارے بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، ان کی باتیں کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، سارے اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، تو بتوں نے کہا پھر اس کو پکڑ کے لاؤ تاکہ ساری دنیا یہ منظر دیکھے کہ جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کی ہے اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لانے کے لیے کچھ لوگ گئے، لے آئے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے۔ انہوں نے پھر آگے سے سوال، یہ ساری قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، پورا رکوع ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ان مشرکوں نے کہا کہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حشر تو نے کیا ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، قال
بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے عجیب انداز اختیار فرمایا، آج کل بھی ایسے ہی ہے، جس کے پاس تفتیش ہوتی ہے نا پولیس کی، تو جس کے پاس آلہ قتل وغیرہ برآمد ہو جاتا ہے وہ مجرم کہلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ میں نے یہ کی ہے یا کس نے کی ہے، اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سے آلہ قتل یا وہ کام کرنے والا آلہ برآمد ہو جائے، جو کام ان کے ساتھ ہوا ہے، تو جس کے پاس وہ آلہ برآمد ہوگا وہی مجرم ہوگا۔ تو مجھے تو یہ جو بڑا بوتا ہے اس کے پاس آلہ نظر آ رہا ہے، کوئی لاڑا اس کے گلے میں جو لٹکا کے چلے گئے تھے، تو مجھے تو اس پر شک ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اگر یہ نہیں بول سکتا، یعنی یہ نہیں بتا سکتا کہ کس نے کی ہے، جس کے پاس آلہ قتل ہے، اور تم اس کو نہیں سمجھتے ہو مجرم، تو پھر جنہ وہ اس نے کوٹیا نے کہنے کیا بتا انہاں پوچھو نا، یہ تو یہ حال کس کیتا ہے وہ ٹسون تو سمو۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، نکیا نے کیا پوچھو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتے ہیں تو جواب دے دیں گے تمہیں۔ انہاں آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جب یہ فرمایا کہ ان کو پوچھ لو، چھوٹے بتوں کو جن کا یہ حال ہوا ہے، تو یہ بتا دیں گے تم کو کہ ان کا یہ حال کس نے کی ہے۔ بتوں نے آگے سے نہ کافروں نے آگے سے کہا، مشرکوں نے، کہ آپ تو جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے ہیں، یہ کیسے بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اوفے تو ساوتے بہوئی نکمے ہوتے بہوئی جاہل ہو، آپ پہ آتے ہو بول نہیں سکتے، دس نہیں سکتے، اصل یہ حال کس کی کہتے، پھر بھی انہوں اپنا خدا بڑھا کے پھر دے ہو پہ۔ قالوا خرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ جب اس طرح سے بات نہ بنی، مکالمے کے ذریعے بات نہ بنی، تو پھر طاقت کا استعمال ایسے ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بات سے آگے گفتگو نہ چلے تو پھر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قالوا خرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، مشرکین نے کہا کہ اب وقت ہے، جتنے بھی مددگار ہیں اپنے، یعنی مشرکین کے جو مددگار تھے، ان سب کو بلاؤ اور اس کو جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، کیونکہ اس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ آگ کیسی جلائی گئی روایات میں، بلکہ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، یہ ساری قرآن کی آیات ہیں۔ قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا کہ پہلے جلانے سے پہلے عام انداز میں نہیں جلانا ہے اس کو، یعنی تھوڑی سی آگ جلائی اور اس میں پھینک دی، ایسے نہیں کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، پھر ادھر لایا کرو جس ٹائم آندے نے، تسی میرے اتنے لائی رکھ دے ہو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، تو یعنی انہوں نے یہ ایک دوسرے سے یہ بات کی کہ جتنا بڑا جرم ہے اتنی ہی بڑی اب سزا بھی ملے گی۔ جرم تو یہ تھا کہ خداؤں کو توڑ دیا تھا، ان کا حشر نشر کر دیا تھا، اس لیے سزا بھی اب ایسی ہونی چاہیے۔ تو اب آگ میں تو ڈالنا ہے، لیکن ایسے نہیں ڈالنا ہے کہ تھوڑی سی آگ جلائیں اور اس میں ڈال دیں۔ قالوا ابنوا له بنیانا، اتنی تیاری کرو کہ پہلے پوری ایک بلڈنگ بناؤ، بلڈنگ بنا کے اس میں پھر آگ جلاؤ، اور وہ جب اچھی طرح وہ آگ جل جائے اور وہ بلڈنگ بند ہونے کی وجہ سے پوری طرح وہ ماحول بھی سارا گرم ہو جائے تو پھر اس کو اس میں ڈالیں گے۔ چنانچہ بلڈنگ بنائی گئی ان کے لیے، پھر اس میں کدھر کدھر سے لکڑیاں لا کے آگ جلائی گئی، اور جب پوری طرح آگ جل اٹھی تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بلڈنگ بنا کے اس میں آگ لگائی گئی تھی اور اس کو بہت زیادہ دہکایا گیا تھا، تو وہ گرمائش اور تپش اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔
تو اب ان کو اندر کیسے ڈالیں؟ اندر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ قریب جائے کوئی آدمی، اندر قریب جا کوئی نہیں سکتا تھا تپش کی وجہ سے۔ تو اب شیطان کی بھی تو اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ شیطان اپنی ڈیوٹی کسی نہ کسی وقت تو پوری کرتا رہتا ہے۔ اس نے وہ مشرکین کے ذہن میں یہ بات ڈالی، یہ منجنیق بناؤ، اور منجنیق بنا کے تو ابراہیم کو اس میں ڈال کے تو آگ میں پھینک دو۔ منجنیق پرانے زمانے کے لوگ جانتے ہیں، کتابوں میں بھی کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ہوتی تو توپ کی شکل کی ہے لیکن کام غلیل کی طرح کرتی ہے، گھومتا ہے، ایک پہیہ گھومتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس میں ڈال دیتے ہیں تو پہیے کو اتنا زیادہ گھما کے پھر اس کو چھوڑتے ہیں، جس طرح غلیل کا وہ ربڑ کھینچتے ہیں تو چھوڑتے ہیں تو دور تک جاتا ہے، اس طرح وہ منجنیق ایک گول چکر ہوتا تھا، اس کو گھماتے رہتے تھے تو پھر جدھر نشانہ لگاتا تھا اس کے مطابق وہ پتھر یا جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو چھوڑتے تھے تو وہ دور جا کے گرتا تھا، جس طرح غلیل ہی سمجھ لیں آپ، بڑی غلیل۔ تو اس نے شیطان نے ان کو یہ راہ سجائی کہ قریب تو کوئی نہیں جا سکتا ہے تو منجنیق بناؤ، آئیڈیا بھی دیا منجنیق کا، منجنیق بنا کے تو اس میں ڈال کے ابراہیم کو پھینک دو آگ میں۔ چنانچہ منجنیق تیار کی گئی، کتنی دیکھو تیاریاں ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، یعنی ان کا جرم اتنا بڑا تھا نا، اس حساب سے پھر سزا بھی اسی حساب کی دی جا رہی تھی۔ بہرحال منجنیق میں ڈال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ بات یہ ہو رہی تھی نا کہ خلیل کیوں اللہ پاک نے ان کو بنایا تھا۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا پتا تھا ان کو کہ اب یہ مجھے منجنیق میں ڈال کے تو آگ میں پھینک دیں گے۔ کسی ایک لمحے میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ التجا نہیں کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے بچا لے، سامنے نظر آ رہا تھا آگ میں جلیں گے، اب اللہ سے دعا مانگ سکتے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ خلیل کا مقام جو ہے نا وہ ہے نا یہ، یعنی ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی، رضا بالقدر، اللہ کی رضا پر راضی۔ پھینک دیا گیا، آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب پھینک دیا گیا تو اب تو یعنی بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی نا، پھینک دیا گیا تھا، اب آگے آگے اس میں گرنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کی کہ حضور کوئی حاجت ہو تو بتائیے، اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہو تو بتائیے، مطلب یہ کہ اب تو پھینک دیا گیا ہے آپ کو، اگر چاہتے ہیں تو بچا لوں آپ کو۔ وہ خلیل ہیں اللہ کے، تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اور اس وقت ضرورت بھی ہے بچانے کی، کیونکہ اب ذریعہ کوئی نہیں ہے بچنے کا، پھینکے جا چکے ہیں، ابھی گرنا ہے آگ میں جا کے۔ مانگ سکتے تھے دعا، لیکن اللہ کے خلیل نے رضا بالقضاء کا کیا مظاہرہ فرمایا۔ انہوں نے جبریل امین نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کا حاجت، ان کو ضرورت ہے تو بتائیے، کوئی حاجت ہے تو بتائیے ابھی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری حاجت کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بندگی سے انکار ہو جاتا ہے، اور اللہ کے خلیل ہوں اور بندگی سے انکار کر دیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میری حاجت کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اما الیک فلا، جبریل حاجتیں تو بے شمار ہیں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کی مخلوق ہوں، عاجز ہوں، مسکین ہوں، بے شمار حاجتیں ہیں میری، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ اما الیک فلا، تجھ تک میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جبریل امین خود تو نہیں آئے تھے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتے خود تو کوئی کام بھی نہیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اب جبریل امین آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ نہیں بھیجا ہے ان کو، لیکن پھر بھی وہ خلیل والا مقام وہ جب سامنے آیا تو فرمایا کہ بے شک اللہ نہیں بھیجا ہے، لیکن اللہ خود کیوں نہیں آ رہا، جبریل کو کیوں درمیان میں ڈال دیا ہے؟ یعنی مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ پاک خود فیصلہ فرمائے میرے بارے میں۔ تو جبریل امین باوجود اس کے کہ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ نہیں بھیجا ہے ان کو، اس کے باوجود فرمایا کہ اما الیک فلا، تجھ تک میری کوئی حاجت نہیں ہے، میری حاجتیں بے شمار ہیں لیکن میری اللہ کے ساتھ ہیں۔ تو جبریل امین نے آگے سے عرض کی
کہ فَاسْأَلْ رَبَّكَ أَن يُنَجِّيَكَ، تو پھر اپنے رب سے ہی سوال کر لیجئے نا ابھی کہ وہ آپ کو بچا لے۔ فرمایا کفانی عن سوالی علمہ بحالی، اس سے کیوں میں عرض کروں، اس کو پتہ نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی ہوگی کہ میں آگ میں جل جاؤں۔ اگر وہ میرے حالات کو وہ جان رہا ہے، علمہ بحالی، میرا جو حال ہے اس کا اس کو معلوم ہے، کوئی چیزوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اگر اس نے مجھے بچانا ہوا تو وہ مجھ کو خود بچا لے گا، اور اگر نہ بچانا ہوا، یہ مرضی ہوئی کہ میرا محبوب جل جائے، میرا خلیل جل جائے، تو ایک جان کیا ہزار ایسی جانیں ہوں تو اللہ کی راہ پر قربان کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضرت خلیل علیہ السلام۔ یعنی پتہ بھی ہے کہ جبریل کو اللہ پاک نہیں بھیجا ہے مجھے بچانے کے لیے، پھر بھی فرمایا کہ اما الیک فلا، تجھ تک حاجت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ میری بہت ساری حاجتیں ہیں، اور اگر وہ چاہے تو مجھے خود بچائے گا۔ پھر فارادوا فی الجحیم، پھر ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور جب آگ میں پھینک دیا گیا تو اللہ پاک بھی تو لاج رکھنے والا ہے نا۔ ایک طرف اگر بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کی انتہا کر دیتا ہے تو اللہ پاک بھی تو پھر ایسے ہی انعامات فرماتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو تنہا چھوڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ رحیم اور ہے کون اللہ رب العالمین سے زیادہ۔ یہ تو ہم خود دوستو اللہ سے دور ہوتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کو کہ ہم خود اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ تو ہم سے دور نہیں ہے۔ ہم نے کب اللہ کو منایا ہے، کب اللہ کے ساتھ ہم نے کوئی عاجزی کی ہے، کب اللہ سے ہم نے کچھ مانگا ہے صحیح اخلاص کے ساتھ؟ ہماری تو دنیاوی زندگی ہے، ساری چیزیں ہمارے دنیاوی لحاظ سے ہی ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہم دنیاوی لحاظ سے کرتے ہیں، اللہ کی طرف کون سی ہماری توجہ ہوتی ہے، کون سا خشوع ہوتا ہے، کون سا خضوع ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آگ میں ڈال دیا گیا تو پھر جس طرح ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جبریل کا واسطہ کیوں درمیان میں پڑے، کسی اور کا واسطہ کیوں درمیان میں پڑے، جس کے لیے جل رہا ہوں، جس کے لیے جان دے رہا ہوں، وہ خود کیوں نہ کچھ کہے۔ چنانچہ جب یہ یقین اور یہ توکل، اللہ پاک کے تو علم میں ہر چیز ہوتی ہے، اس کو تو یہ بھی پتا تھا کہ جبریل جائیں گے تو انہوں نے کیا کہنا ہے آگے سے، لیکن بہرحال اب لاج تو رکھنی تھی اللہ رب العالمین نے بھی۔ چنانچہ جب آگ میں پھینک دیا گیا، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ قلنا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ کا کام ہے اب جلانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا ہے، آگ میں جا چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کتنا وقت اب باقی ہے جلنے میں؟ اس وقت اللہ پاک فرماتا ہے کہ قلنا، اللہ پاک جتنے کام فرماتا ہے آگے فرشتوں کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ قلنا، ہم نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، یا نارو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردن ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے، اور ساتھ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وسلامن۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سلامن۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک اتنا خیال رکھ رہا ہے کہ آگ کو جب حکم دیا کہ جلانا نہیں ہے، ٹھنڈی ہو جا، تو پھر اللہ پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا، اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے آرام کا خیال اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن صرف ٹھنڈی ہو جا نہیں فرمایا، اس لیے کہ کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ جیسے برف ہو جاتی ہے اور میرے خلیل کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، اس لیے ساتھ فرمایا کہ وہ سلامن، ٹھنڈی تو ہو جا لیکن سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی ہونا کہ اس کو تکلیف نہ ہو اور راحت کے مزے لے میرا خلیل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان انبیاء کرام۔ تو یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے یہ مقامات ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مقام ان کو کیوں ملے ہیں، یہ حج اور قربانی، یہ سارا کس لیے؟ یہ انہی کی ساری یادیں ہیں۔ انہی کے پاس شیطان آیا تھا جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا تھا
تو انہوں نے کنکری اٹھا کے اس کو ماری کہ دفع ہو جا. یہ آج جو ہم حج میں کنکریاں مارتی ہیں یہ وہی تو یاد ہے ساری کہ انہوں نے کنکریاں ماری تھی کہ دفع ہو جا, کیوں وسوسے ڈالتا ہے مجھ کو. اللہ پاک نے کیا انعام دیا. یعنی وہ دیکھیں نا, بات تو یہ ہے کہ وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے. بیٹا بھی وہ تھا جو 80 سال تک دعائیں کرنے کے بعد اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے. اب جتنے صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیے نا, کون اپنے بچوں کو ذبح کروا سکتے ہیں؟ کہنا آسان ہے بہت, لیکن انہوں نے تو کیا تھا نا یہ سب کچھ. بیٹے کو لٹا دیا تھا, چھری چلا دی تھی اس کی گردن پر. وہ تو اللہ پاک ہے, اس نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے تھے, یہ میں آپ کو وہ ادائیں بتا رہا ہوں, یہ سارا حج جن اداؤں پر مشتمل ہے. مائی صاحبہ وہاں پر بھاگی تھی پانی کے لیے جس بیٹے کے لیے. صفا مروہ میں جو سعی ہم کرتے ہیں تو کیا ہے, وہ مائی صاحبہ جو بھاگی تھی وہ فلم چل رہی ہے. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ کنواں نکلا تھا زمزم کا, سارا زمزم جو ہم پیتے ہیں ان کی وجہ سے پی رہے ہیں. مقام ابراہیم جہاں پر ہم نماز ادا کرتے ہیں 2 رکعت, ابراہیم علیہ السلام کی وہ نشانی ہے ساری. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں قربانی ہے, یہ اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. خود کعبہ شریف جس کو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے, ساری ان کی یادگاریں ہیں یہ. تو یہ سارا حاجی جو سمجھے, جتنے بھی اس میں زیادہ تر جو اس میں افعال اور ارکان ہیں, یہ سارے تو ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کیسا اہتمام فرمایا تھا کہ جتنے لوگ دیکھیے نا, یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اور ان کی جو فیملی تھی, ان کا جو گھرانہ تھا, ان کی ادائیں وہاں پر دیکھ لیتے ہیں. جا کر صفا مروہ پہ بھاگ لیا تو وہ یاد تازہ ہو گئی, مئی صاحبہ والی زمزم پی لیا تو اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی. اس طرح جتنے بھی ادائیں ہیں حاجی سارے وہاں پر جا کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن یہاں سے تو ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ پاک نے کیا اہتمام فرمایا, اور حضور علیہ السلام بھی کیا انعام فرماتے ہیں. اپنی امت پر شفقت دیکھیے حضور علیہ السلام کی. فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے سنت و ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ قربانی کیا کرو. تو مطلب کیا اصل میں یہ ہے کہ وہاں ساری چیزیں حاجی تو وہاں پر جا کے ادا کر لیتے ہیں, لیکن جو ہم یہاں ہوتے ہیں یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم کوئی نہیں ادا کر سکتے. تو حضور نے قربانی فرمایا قربانی کیا کرو سنت و ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے. اس لیے جو یہاں پر موجود ہے وہاں کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا تو یہیں پر قربانی کر دے, اور اللہ رب العالمین اس کو بھی وہاں کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یادیں ہیں ان میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. یہاں پر قربانی جب کرتے ہیں وہاں پر قربانی, اصل قربانی وہاں پر ہوتی ہے جو حج کی. ہم یہاں پر سارے قربانی کرتے ہیں, وہی اسماعیل علیہ السلام کی ساری یادگار ہے. عجیب عجیب انداز ہیں. جب ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اپنے بیٹے کو, اور اچھی طرح چھری کو پہلے تیز کر لیا تھا. یہ میں وہ مقام کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ مقام مرتبے میں لیتے. اچھی طرح پہلے چھری کو تیز کیا ابراہیم علیہ السلام نے, تاکہ اپنے بیٹے کی گردن پر جب چلاؤں تو کوئی دیر نہ ہو جائے, کوئی تاخیر نہ ہو جائے اللہ پاک کے حکم میں. جب اچھی طرح تیز کرنے کے باوجود گردن پر چلائی تو پھر وہ چل نہیں رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام جھنجھلا گئے, غصے میں آئے, اور پتھر پہ مار کے اس کو کہتے ہیں کہ کاٹتی کیوں نہیں ہے. چھری نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ کے خلیل کیسے کاٹوں, آپ حکم دیتے ہیں کاٹ, اور رب جلیل حکم دیتے ہیں کہ نہیں کاٹنا ہے گردن کو. تو میری کیا مجال ہے اللہ کے خلیل, میں کاٹ دوں اس گردن کو. بہرحال یہ قربانیاں ہیں ساری, اسی یاد میں یہ قربانی بھی کی جاتی ہے. جس آدمی کی بھی توفیق ہو اس نے یہ قربانی ضرور کرنی ہے, یہ واجب ہے ہم پر قربانی کرنی. اللہ رب العالمین ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کی ریاکاری سے اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.